بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے بارے میں جو ہمارے بزرگ ہیں اور صحابہ کرام ہیں ان کے کچھ واقعات اور ان کے کچھ اقوال اور ان کی باتیں آج ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میری یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس دنیاوی زندگی کے بعد جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش ان کا تمام مال اور ان کی اولاد کو قربان کرنے کے بعد کسی طرح انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ اسی طرح کی ایک حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حدیث ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو جذبات تھے اس کے بارے میں کچھ اور اگر ہم ذکر کریں تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کوئی بھی محبوب نہیں تھا۔ اسی طرح سیدہ بنت خالد بن سعد فرماتی ہیں کہ میرے والد کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ بستر پر لیٹتے تو ذوق و شوق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار کے نام با نام اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے اور کہتے کہ یہی حضرات اصل میں میری اصل ہیں، انہی کی جانب میرا دل مائل ہوتا ہے اور میں ان سے ہی عقیدت اور محبت کرتا ہوں۔ یا اللہ میری روح اس طرح قبض کر یا اس طرح لے کہ میں اسی ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ ان کے طرف چلا جاؤں، اور اس طرح کی باتیں کرتے کرتے وہ سو جایا کرتے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو جذبات ہیں ان کے بارے میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے والد کے اسلام لانے کے مقابلے میں اس سے بھی زیادہ خوشی اس بات پہ ہوتی کہ حضرت ابو طالب اسلام لے آتے تاکہ آپ کو زیادہ خوشی ہوتی، یعنی کہ اپنی خوشی سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ان کو محبوب تھی۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ مجھے آپ کے اسلام لانے سے جتنی خوشی ہوئی ہے اتنی شاید اپنے والد خطاب کے اسلام لانے سے بھی نہ ہوتی، کیونکہ آپ کے اسلام لانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی حاصل ہوئی ہے۔ یعنی کہ یہ دونوں اصحاب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خوشی سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو دیکھا۔ اسی طرح ایک انصاری خاتون کے والد، ان کے بھائی اور شوہر غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ جب ان کو ان سب کی شہادت کی خبر ملی تو وہ بے قرار ہو کر انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کے بارے میں بتاؤ۔ جب ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے شکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو ان کو پھر بھی اس بات کی تسلی نہ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دو تب مجھے سکون حاصل ہوگا۔ تو جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد اب ہر مشکل اور ہر مصیبت مجھ پر آسان ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو انصاری خاتون تھیں ان کے والد، ان کے بھائی اور ان کے شوہر اسی جنگ میں غزوہ احد میں ابھی شہید ہوئے تھے، اور وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو میں نے صحیح سلامت دیکھ لیا تو اب ہر مشکل مجھ پر آسان ہو گئی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے جو جذبات ہیں اس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے جان، اپنے مال، اپنے ماں باپ اور اولاد سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں۔ اور اس بات کو اس طرح سے سمجھو کہ جس طرح کہ ایک پیاسے آدمی کو شدید پیاس میں ٹھنڈا پانی محبوب ہوتا ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اب یہاں پر اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا صحرا میں جس قسم کی گرمی ہوتی ہے اس میں اگر کوئی انسان جس کو پیاس کی شدت ہو جائے اور زندگی اور موت کا سوال آ جائے، اس وقت جو ٹھنڈا پانی اس کے سامنے آئے تو اس کی جو کیفیت ہوگی اس ٹھنڈے پانی کو جتنا وہ چاہے گا، تو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محبوب ہیں۔
جد اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔